الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شأنه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. حضرات سامعین و سامعات، متعدد جمعہ کے خطبات پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کی فضیلت پر اور ان کی حیثیت کی وضاحت پر ہوئے ہیں۔ ایک شوشہ اصل میں یہ چھوڑا جاتا ہے کہ فتح مکہ سے قبل جو صحابہ ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، بس وہی صحابہ ہیں۔ ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کے مناقب لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد جو صحابہ ایمان لائے ہیں ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا، یعنی کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ آپ کے اسی شہر بھیونڈی میں ایک شخص ہے، علمی اعتبار سے وہ یتیم ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اردو کے چند الفاظ اور وہ بھی سخت قسم کے رٹ کر کے اور بول دینا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اسلام یعنی اس کی تعلیمات، اور قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے لیے عربی زبان میں مہارت اور درک کی ضرورت ہے۔ ایک کلمہ شاید اگر کچھ تھوڑا مشکل پیش کر دیا جائے تو اس کا صحیح تلفظ بیان کرنے سے وہ شخص قاصر ہو، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس طرح کا شخص کھڑے ہو کر کے اور ایک مجلس میں متعدد قسم کے لوگوں کے سامنے ایک بڑی محفل میں یہ بیان کر رہا ہو کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا پہلے کے لوگوں کا ایمان تھا۔ فتح مکہ کے بعد کہ ایمان لانے والے جو تھے ان کا ایمان مجبوری کے طور پر تھا، یعنی کوئی بھی ان کے سامنے راستہ ہی نہیں بچا ہوا تھا، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ یہ اس کم وقت شخص کا کہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری اور آپ سب کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ آپ کے اسی شہر کی بات کرتا ہوں، تحریکی اور اخوانی خیال کا وہ شخص ہے، اس طرح کی بات بولتا ہے اور اس کا یہ بیان یوٹیوب پر بھی موجود ہے، وہیں سے ہم نے سنا۔ ایسے صحابہ کو متہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرآن عزیز میں مشہور سورہ حدید ہے، اس کی 10 نمبر کی آیت شریفہ پر گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مختلف اور متعدد مکاتب فکر کے علماء کو ہم نے سنا، ان کے بیانات ہم نے سنے، ان کی تحریروں کو ہم نے پڑھا ہے، یہاں تک جو مختلف مسالک میں، دیگر مسالک میں اہل الحدیث کے علاوہ اور جو دیگر مسالک ہیں ان کے جغادری علماء جنہیں علامہ کہا جاتا ہے،
ایسے علماء تک کا بیان ہم نے سنا ہے اور ان کی تحریریں ہم نے پڑھی ہیں. کہتے ہیں صحابہ میں سے چاہے کوئی اعلیٰ ہو چاہے کوئی ادنا ہو یعنی درجے میں چھوٹا ہو, فتح مکہ سے پہلے اس کا ایمان ہو, فتح مکہ کے بعد یا اس کے بعد اس کا ایمان ہو, ان میں سے کسی بھی ایک شخص پر انگشت نمائی کرنا اور زبان کو بالکل کھول دینا, بے لگام کرنا, یہ کفر ہے, یہ زندقہ ہے, یہ ارتداد ہے, یعنی مرتد ہو گیا وہ شخص. میں اس شخص کی بات کرتا ہوں جس کی پوری زندگی تقلید شخصی میں گزر رہی ہے, یعنی کئی ایک نصوص کو چھوڑ رہا ہے وہ ائمہ کے اقوال کے سامنے, لیکن اس کے یہ سخت قسم کے بیانیے میں سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. وہ کہتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی بھی شخص پر منفی انداز میں گفتگو کرنے والا مرتد اور کافر ہے, زندیق ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اہل الحدیث کا ہی نہیں, تمام اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ صحابہ میں سے کسی بھی شخص پر, کسی بھی صحابی پر فضیلت میں چاہے وہ بڑھے ہوئے ہوں یا فضیلت میں وہ تھوڑا کمتر درجے کے ہوں, حیثیت کے لحاظ سے, درجے کے لحاظ سے, ان میں سے کسی پر بھی منفی انداز میں لب کشائی کرنا, زبان کو کھولنا, یہ کفر ہے اور اس سے آدمی زندیق ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا اگر اس نے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کیا. کیونکہ ایسی شخصیتوں کے بارے میں وہ زبان چلا رہا ہے جن کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن شخصیات کی عبادتوں کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے, ان کی پرہیزگاری اور تقوی و طہارت کو ایک طرف اور پوری کائنات کے متقیوں اور پرہیزگاروں کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا جائے, سارے متقی, سارے عباد, سارے زہاد, سارے نیک صفت لوگ مل کر کے بھی ان کی عبادتیں بھی مل جائیں, کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ ان کی عبادت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ صحابہ کرام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عزیز کی چند آیات نازل ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے پیارے صحابہ کو ادب سکھا رہا ہے کہ ان کے سامنے زور زور سے گفتگو نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے. یہ پیارے رسول کے سامنے زور زور سے گفتگو مت کرو, تمہاری آواز نبی کی آواز پر فائق نہ ہونے پائے, بلند نہ ہونے پائے. آپس میں جیسے تمہاری گفتگو کا ٹون اور انداز ہوتا ہے, وہ انداز پیارے مصطفیٰ کے سامنے گفتگو کرتے وقت مت اختیار کرو, ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس آیت کے نزول کے بعد جو سورہ حجرات کی ہے, حضرت عمر ابن خطاب فاضل صحابی ہیں, اتنا دھیرے پیارے رسول کے سامنے گفتگو فرماتے تھے کہ نبی کو بولنا پڑتا تھا, عمر تم نے کیا کہا ہے پھر سے بتاؤ, تم نے کیا کہا ہے اعادہ کرو, پھر سے بولو, کیا بولنا چاہ رہے ہو. اور نبی کے پیارے صحابی آپ کی صحبت میں رہنے والے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے جانباز صحابی ہیں. صحیح بخاری کے اندر سورہ حجرات کی اسی آیت کے تحت کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے, سر کو نیچے کی طرف جھکا لیا ہے, رو رہے ہیں, اور مسجد میں محمد الرسول اللہ صحابہ کا جائزہ لے رہے ہیں. لوگ دکھے پر ثابت ابن قیس دکھائی نہ دیے. کہاں ہے ثابت ابن قیس؟ نبی نے کہا. ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول اننی اعلمک خبرہ, ان کے متعلق میں آپ کو ضرور خبر دوں گا. وہ آئے ان کے گھر پہ, فوجدہ جالسا منکسا راسا, حضرت ثابت ابن قیس کو رضی اللہ عنہ کو
آنے والے نبی کے پاس سے آنے والے ان کی تلاش میں، ان کی خبر گیری کے لیے جو شخص آئے، انہوں نے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا اس حالت میں کہ ان کا سر جھکا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بعض روایات میں ہے رو رہے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، میرا ایمان برباد ہو گیا، لٹ گیا سب کچھ، جو کچھ اب تک بنا کے رکھا تھا سب ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، زور زور سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو مت کرو، بلند آہنگی کے ساتھ آپ کے سامنے بات مت کرو، تمہاری آواز رسول کی آواز پر بلند نہ ہونے پائے، میں جہوری صوت ہوں، میری آواز فطرتاً پیدائشی طور سے بلند ہوا کرتی ہے، اور کئی بار میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آہنگی کے ساتھ زور آواز میں گفتگو کر لی ہے، آیت شریفہ نازل ہو گئی ہے اور مجھے یقین ہو چلا ہے میں برباد ہو گیا، میرے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، اسی غم میں پڑا ہوا ہوں۔ یہی فکر لاحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ذکر کیا، صحابی رسول نے، پیارے نبی نے فرمایا جا کر کے ثابت ابن قیس کو بشارت دے دو انہو لیس من اہل النار، وہ اہل نار میں سے نہیں ہے، وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہے، وہ جنتی شخص ہے۔ مطلب اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنے کی تعلیم دی، اور علم سے پہلے اگر کسی صحابی نے کچھ اس طرح کا عمل انجام دیا جس کی رب قدوس نے قرآن کے اندر تردید فرمائی، نبی کی شان میں جسے گستاخی قرار دیا، اور پہلے اس طرح کا اگر عمل کسی صحابی سے ہو گیا، اس پر بھی وہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ یہ اسی آیت شریفہ کے نزول کے بعد کہ اللہ کے رسول کے سامنے زور زور سے بات مت کرو، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ صحابہ جب آتے تھے اور کبھی ضرورت اچانک پڑتی تھی تو پیارے حبیب کے حجرے کے سامنے آتے تھے ہلکے ہاتھوں سے، یعنی ناخن کا ذکر ہے، تقرأ ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافیر، یہ ناخن سے دروازے پر دستک دیتے تھے، ایک دم سلو، گستاخی نہ ہو جائے نبی کی، احترام کے منافی اس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرار نہ دے دے، ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ وہ صحابہ تھے، وہ صحابہ اگر ایک کو پیارے حبیب بلا رہے ہیں تو دوڑ کر کے دسیوں لوگ آ جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پیارے نبی کو کوئی کام ہو سکتا ہے مجھے اللہ کے رسول کسی مارکے میں بھیجنا چاہ رہے ہوں، کسی کام پر لگانا چاہ رہے ہوں، اگر پیارے مصطفیٰ کسی صحابی کو متعین کر کے نہیں بلاتے اور کہتے ادھر آؤ، تو ایک کی طرف اگر آپ اشارہ کرتے اور وہاں کئی لوگ ہوتے تو تقریباً سب لوگ دوڑ پڑتے تھے، ہو سکتا ہے رسول اللہ کو مجھ سے کوئی کام۔ اور جب آپ گفتگو فرمانے لگتے تھے تو سر جھکا کر کے صحابہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ تمہیدی باتیں کچھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے جو چھوٹ بھائیے کھڑے ہو کر کے کسی بھی لکڑ پر، چوراہے پر، روڈ پر اور بس فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ایسے لوگ ہوش کے ناخن لے لیں۔ اس صحابہ کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ نبی اگر چاند تھے تو صحابہ ستارے تھے، اور ستاروں پر تھوکنا ستاروں کا نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہم ستاروں پر تھوکنے کی کوشش کریں گے وہ تھوک ہمارے ہی اوپر آنے والا ہے۔ وہ ستارے تھے، صحابہ ستارے تھے، نجوم تھے۔ اور سنیں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات، امام احمد ابن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ سے کہا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی نہیں جانتا۔ ابھی تک بہت سارے لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں وہ تو کاتب وحی نہیں ہے، لیکن جب مسلم شریف کی حدیث پیش کی گئی تب کہا نہیں کاتب تو تھے، وہ خط وط لکھتے تھے، نہیں سمجھے آپ،
اس کو بھی گھما دیا تحریکیوں نے. اور میں اس لیے اس موضوع کو منتخب کیا، یہ آخری ہے اس موضوع پر میرا خطاب، اس کے بعد کچھ تجارت کے مسائل وغیرہ پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس سے پہلے والے جمعہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شان بیان کی گئی تھی تو اسی مسجد میں موجود ہمارے بھائیوں میں سے کچھ بھائیوں کے پیٹ میں درد اٹھا تھا. اسی درد کا علاج لے کر کے میں آیا ہوا ہوں آپ کے پاس، اسی درد کا علاج لے کر کے آیا ہوا ہوں. اسی مسجد کے اندر رہنے والے کچھ تحریکی قسم کے لوگ وہ آتے ہیں تو سواگت ہے، خوش آمدید ہے، وہ آئیں، لیکن یہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں کہ اگر وہ صحابہ میں سے کسی پر بھی گفتگو کریں گے تو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. نبی اور صحابہ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے والے. اور کون سا ایسا بے غیرت مسلمان ہے، کون سا ایسا شخص ہے کہ جو اپنے باپ کے خلاف تو ایک شبد نہ برداشت کرتا ہو اور صحابہ کے خلاف سب کچھ سن لے، گٹر گٹر خاموش رہے اور کہے نہیں حضرت ناراض ہو جائیں گے. وہ بے غیرت مسلمان ہے کہ جس کے سامنے صحابہ میں سے کسی ایک پر لب کشائی ہو رہی ہو منفی انداز میں اور وہ خاموش بیٹھا ہے وہاں، اس کی بڑبڑ کو سن رہا ہے، تو بولنے والا تو زندیق اور مرتد ہی ہے. اس کے سامنے بیٹھ کر کے زانوے تلمس تہ کر کے اس کی بکواس کو سننے والا بھی بے غیرت مسلمان ہے. وہ مسلمان ہے. باپ کے خلاف برداشت کرو گے، ماں کے خلاف ایک شبد برداشت کرو گے، بھائی کے خلاف برداشت کرو گے. آج صحابہ کے تعلق سے ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ بیٹھے ہوئے لوگ ہاں بہت اچھا بہت اچھا. حوصلہ اگر نہیں بڑھاتے تو اس کی زبان کو لگام دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ذہن میں رکھو اس کو. وہ چاہے جتنی لمبی ٹوپی ہو، چاہے جتنا لمبا چوڑا کرتا ہو، ایسے لوگوں سے ہوشیار ہو جائیے. وہ اپنے آپ کو کچھ بھی بولتے ہوں، کسی بھی مسلک و مذہب کی طرف ان کا انتساب ہو، اگر وہ صحابہ پر منفی کامنٹ کرتے ہوں ان کی بات مردود ہے اور وہ ارتداد کی راہوں پر چل رہے ہوں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. امام احمد امام اہل السنہ والجماعہ، اور یہ جو بول رہا ہوں بالکل علی وجہ بصیرہ صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ جو میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک روایت ہے، اس کی سند پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل تک جو سند پہنچ رہی ہے کسی طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. سند صحیح کے ساتھ امام احمد ابن حنبل تک یہ بالکل روایت جا رہی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، روایت مطلب وہ حدیث نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی واقعہ کوئی روایت کوئی شخص بیان کرے اس میں بھی سند ہوتی ہے، نہیں تو کھڑا ہو کے کچھ بھی کسی کے بارے میں بول دے. اس سے سوال ہوگا امام احمد ابن حنبل نے کہا، تو امام احمد ابن حنبل سے سننے والے کون تھے، ان سے سننے والے کون تھے، ان سے سننے والے کون تھے. پورا چین ہوتا ہے، ہر ایک پر سرچ ہوتا ہے کون کیسا ہے، کس پائے کا ہے، کوئی جھوٹا تو نہیں، کذاب تو نہیں جس نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے بیان کر دیا امام اہل السنہ نے ایسا کہا. امام احمد ابن حنبل سے کہا گیا رحمۃ اللہ علیہ، کہا گیا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے خالو، میں نہیں مانتا کہ وہ کاتب وحی ہیں. جانتے ہیں اس پر امام احمد امام اہل السنہ والجماعہ نے بڑی معتدل بات کہی. کیا کہا؟ اس کا کلام مردود ہے، اس کی بات بہت گندی ہے، قابل رد ہے. یجانبون اولئک القوم، ان لوگوں سے احتراز کیا جائے، ان لوگوں سے دوری بنا کے رکھا جائے. ولا یجالسون، ان کے ساتھ بیٹھا نہ جائے، ان کے ساتھ بیٹھا نہ جائے، ان سے دوری بنا کے رکھا جائے. اور کیا کہا؟ علینا ان نبین لہم، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ان کی ان خرابیوں کو بھولے بھالے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے.
یہ کہیں پر بھی دل پھینک دیتے ہیں یہ بھائی لوگ، بہت سارے اس میں میں جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، کہیں پر کسی کو بھی دل دے دیا۔ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی، سب کا احترام، سب کی عزت، سب کا مقام، صحابہ کے خلاف پھونکنے والے کی بات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہمارے کسی بھی اکرام کا مستحق نہیں ہے، ہمارے کسی بھی احترام کے لائق اور قابل وہ شخص نہیں ہے۔ امام اہل سنہ والجماعہ نے کہا یوجانبون، ان سے دوری بنا کے رکھا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا نہ جائے، اور ان کی ان بڑی بڑی کمزوریوں کو، خامیوں کو، یہ فاسد عقائد کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے لوگ، دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ یہ امام اہل سنہ والجماعہ کا بیان۔ ان کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہتے نا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ ہمارے کسی احترام کے لائق نہیں، مجبوری میں ایمان تھا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ مسلمان عام مسلمانوں کی بات نہیں، دوسرے مسلک کی بات، بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی اس طرح کی بات نہیں بولتے، جیسے یہ بہروپیے کچھ ہیں ہر سماج اور ہر طبقے میں جیسا وہ بولتے ہیں۔ صحابہ بعض افضل ہیں اور بعض ان سے مفضول ہیں درجے میں، یہ تفریق اور عدم یکسانیت کہ بعض اعلیٰ ہیں بعض ان سے کمتر ہیں، یہ ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور موقف ہے۔ لیکن کسی کی فضیلت بیان کرتے کرتے کسی کی توہین کر بیٹھو، یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف نہیں ہے، یہ انداز ہمارا اور آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے کرتے، محمد الرسول اللہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے آدمی اتنا آگے نکل جائے کہ بالتعین کسی نبی کا نام لے کر کے اس طرح بولے کہ اس نبی کی توہین اور تنقیص اگر لازم آ رہی ہو تو محمد الرسول اللہ کی ایسی خوبیاں نہ بیان کرو۔ آپ نہیں سمجھ میں گئے، ایسی تعریف خود نبی نے بیان کر دیا۔ مجھے یونس ابن متہ پر فضیلت مت دو، یعنی بالتعین کسی ایک پیغمبر کا نام لیا جائے اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ کا نام، اور اس انداز میں آپ کی فضیلت کو، آپ کے مناقب کو بیان کیا جائے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص اور توہین لازم ہو، یہ انداز صحیح نہیں ہے، یہ انداز صحیح نہیں۔ ایسے ہی صحابہ بعض اعلیٰ درجے کے، بعض ان سے کم درجے کے، سارے صحابہ قابل احترام ہیں، کسی کی تعریف میں اتنا آگے ہم بڑھ جائیں کہ وہاں دوسرے صحابی کی تنقیص ہو رہی ہو، یہ بالکل غلط ہے، یہ باطل انداز ہے، یہ باطل طریقہ ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ پیارے مصطفیٰ اگر وضو کرتے تھے، وضو کا پانی لینے کے لیے ایسے جھپٹ پڑتے تھے لگتا تھا کہ آپس میں لڑ جائیں گے، اتنی محبت۔ تھوکتے تھے تو ہاتھوں پر روک لیتے تھے، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور چہرے پر ملنا شروع کر دیتے تھے، چہرے پر ملنا شروع کر دیتے تھے، اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کس طرح سے پیارے نبی کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ یہ عظیم مقام جو ملا ہے وہ کیوں کر ملا ہے؟ اگر صحابہ کے فضائل و مناقب کو آپ پڑھتے چلے جاؤ رونا آئے گا، آپ کیسے ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، آپ کے دل پتھر کے ہو گئے ہوں تو بھی رو گیا، وہ کام انہوں نے کیا ہے، وہ کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیا ہے۔ اس لیے فضیلت بیان کرنے میں کسی صحابی کی تنقیص اگر آپ کر بیٹھو، یہ بالکل آپ کی ہماری شان کے لائق نہیں، یہ غلط معاملہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ایک موقع پر کہا، اور سورہ انبیاء کی وہ 101 نمبر کی آیت ہے، وہ لوگ کہ ہماری جانب سے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بلا شبہ بلا شک وہ لوگ کہ ہماری جانب سے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لوح محفوظ میں جن کے لیے اللہ نے حسنی یعنی جنت کو لکھ دیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم سے دور رہنے والے، جو جہنم سے
دور رہنے والے. لفظ کون سا آیا؟ حسنہ آیا ہے. جنت کا معنی دے رہا ہے. ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی اچھائی، ہر طرح کا خیر والا عمل، یہ سب حسنہ کے اندر داخل ہے. جن کے لیے اچھائیاں، خیر، بھلائیاں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جہنم سے دور رہنے والے. یہی لفظ آپ دیکھیں گے حسنہ کا تو سورہ حدید 10 نمبر کی آیت شریفہ آپ پڑھیں اور ذہن میں رکھیں. وہ لوگ جو تفریق کرتے ہیں، اور تفریق صحابہ میں سے بعض کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں، ان کی شان کو گھٹانے کے لیے، بعض صحابہ کی توہین کے لیے کچھ لوگوں کی فضیلت بیان کر دیا اور کچھ لوگوں کی شان کو ایک دم سے گھٹا دیا، ان کو زیرو پر لے آئے. یہ بالکل درست نہیں ہے. تفریق کے قائل تو ہم بھی کہ بعض صحابہ اعلیٰ. خلفائے راشدین میں سے جو 4 صحابہ ہیں، یہ خلفائے راشدین 4 صحابہ یہ سب سے اعلیٰ. اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 صحابہ اور ہیں وہ ہیں، ان کا درجہ الگ ہے. بدر کے صحابیوں کا درجہ الگ ہے. بیعت رضوان میں شرکت کرنے والوں کا درجہ الگ ہے. اور مختلف جنگوں میں جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی جن صحابہ کو، ان کی بھی ایک شان ہے، ان کا بھی ایک درجہ ہے، ان کی بھی فضیلت ہے. ایسے الگ الگ درجات کے حامل ہیں صحابہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید کی 10 نمبر کی آیت شریفہ، پوری آیت نہیں اس کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ لا یستوی منکم. صحابہ سے خطاب ہے، صحابہ سے خطاب ہے کہ تم میں سے وہ لوگ من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے، فتح سے صلح حدیبیہ کو بھی لوگوں نے لیا ہے. درجنوں مفسرین، درجنوں علماء، ائمہ کرام، فتح مبین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں قرار دیا ہے صلح حدیبیہ کو. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں یہاں جو فتح ہے، اس فتح سے مراد فتح مکہ. فتح مکہ سے قبل اے صحابہ، تم لوگوں میں سے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقاتل اور قتال کیا، جہاد کیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لا یستوی، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہیں، یعنی ان کا درجہ بڑا اونچا ہے. اور آگے خود اللہ نے کہہ دیا اولئک اعظم درجۃ، وہ درجے میں بہت آگے ہیں، بڑے اونچے ہیں، وہ بڑے عظیم ہیں، وہ درجات کے حساب سے، فضائل کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے وہ بڑے اعلیٰ ہیں. کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا. فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے خرچ کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور دیگر چیزیں خرچ کی اشاعت اسلام کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان لوگوں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے لوگ، جہاد کرنے والے لوگ درجات میں بہت اعلیٰ ہیں، بہت آگے ہیں، بہت اونچے ہیں. لیکن آگے رب قدیر نے کیا کہا؟ یہ تفریق کر دی اللہ نے. کچھ لوگ اونچے ہیں، کچھ لوگ ان سے درجے میں کم ہیں. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سخاوت کے دریا بہائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں زمین و جائیداد کو لگایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ لوگ بہت اعلیٰ ہیں، درجات کے حساب سے بہت اونچے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد ان سے وہ بہت آگے ہیں. لیکن آگے اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا ہے. ان میں سے ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ سب کو جنت ملے گی. حسنہ یعنی جنت. اور ابھی پہلے میں نے آیت پڑھی سورہ انبیاء کی 101 نمبر کی آیت شریفہ
کہ ہماری جانب سے جن کے لیے حسنہ جنت مقدر کر دی گئی ہے، جن کے نصیبے میں جنت لکھ دی گئی ہے، وہی ہے وہ لوگ جو جہنم سے دور رہنے والے ہیں۔ دو گروہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں نام لیا ہے، ان کا بیان اس آیت شریفہ کے اندر آیا ہے۔ ایک گروپ، ایک گروہ صحابہ کا وہ جو فتح مکہ سے پہلے سخاوت و فیاضی کرنے والے، دریا دلی کا مظاہرہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگانے والے، جہاد کرنے والے، ایک گروپ وہ، اور ایک گروپ ان صحابہ کا جو فتح مکہ کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسلام لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہ دو گروپ بتا کر کے اللہ نے کیا کہا؟ ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کو جنت ملے گی۔ آپ کو کیا ملے گی؟ ہے کچھ پتا؟ مجھ کو کیا ملنے والی ہے کچھ پتا؟ آپ جنتی کیا ہو؟ آپ کیا ہے حیثیت ہماری؟ ہے کچھ پتا؟ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ رب العالمین نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تمام لوگوں سے، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، ان سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور سورہ توبہ 100 نمبر کی آیت شریفہ دیکھیے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ سورہ بینہ دیکھیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ دیکھیے، اگر یہ دنیا والے ایمان ویسا لائے، اے صحابہ جیسا تمہارا ایمان، جیسا تم ایمان لائے، تو ان کو ہدایت یافتہ سمجھ لیا جائے گا، تو ان کو ہدایت یافتہ سمجھ لیا جائے گا، تب یہ ہدایت یافتہ ہیں، تب یہ مہدی ہیں۔ یہ اللہ نے فرما دیا۔ ایمان میں کس کا ریفرنس دیا؟ وہ امام احمد ابن حنبل کی طرح ایمان بناؤ، امام مالک کی طرح ایمان لاؤ، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایمان لاؤ۔ ایمان ویسا ہو جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ ایمان میں صحابہ کو ہمارے لیے نمونہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، ویسا ایمان چاہیے۔ اب اتنا معیار بلند جن کا ہو، ان کے اوپر ایک چھوٹ بھیا کھڑا ہو کر کے بھونکنے لگ جائے، کیا کہو گے آپ؟ وہ مسلمان ہے جس کی نمازوں کا پتہ نہیں، جس کے حسب و نسب کا پتہ نہیں، جس کے ماں باپ تک کا پتہ نہیں، جس کی اور بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں، شکل دیکھو تو شرم آ جائے۔ نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل ہے، نہ صحابہ جیسی صورت ہے، نہ اعمال مسلمانوں اور مومنوں جیسے لگ رہے ہیں، یہ کھڑا ہو کر کے کہے نہیں فلاں تو ایسے تھے۔ خود اندازہ کرو، آپ سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ اللہ نے، تو آپ سے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ کیا ہو؟ ہمارا آپ کا کیا معیار ہے؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور ہمارے جیسے چھوٹے لوگ جو قد میں بھی چھوٹے ہوں، علم و فہم اور شعور میں بھی چھوٹے ہوں، حسب و نسب میں بھی بہت گرے اور پست ہوں ہم جیسے لوگ صحابہ پر زبان دراز کریں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، ایسے لوگوں کو سمجھ کے رکھو، جان کے رکھو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے تو پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر آئے تو بخار نہیں آنا چاہیے، ہندہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر آئے تو آپ کے چہرے کی سلوٹیں نہیں بدلنی چاہیے۔ ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ لیا۔ چلو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان پہلے لا چکے، ایمان کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا، کسی دباؤ میں تھے، بعد میں اظہار کیا۔ لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ہندہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائی، صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ او بھائیو، مکہ فتح ہو گیا ہے، عتاب بن اسید ہیں رضی اللہ عنہ، مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہاں مسلمان لوگ آ گئے ہیں، بددین لوگ آ گئے ہیں، ان کا دین اپنے کو پسند نہیں، سمجھانے بجھانے کے بعد ایمان لے آتے ہیں۔ کون؟ عتاب رضی اللہ عنہ۔
اور حنین کی جنگ میں محمد رسول اللہ صحابہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، پورے مکے کا گورنر اس کو بنا رہے ہیں جو ابھی ابھی اسلام لائے. کیا نام ہے ان کا؟ عتاب رضی اللہ عنہ. عتاب، عین تا الف با، اسید باپ کا نام ہے. ان کو آپ گورنر بنا رہے ہیں، جن کو آپ کہتے ہو کہ ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا، ان کو محمد الرسول اللہ گورنر کے شرف سے مشرف فرما رہے ہیں. جن کو آپ کہتے ہو کہ نہیں اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا، وہ تو اللہ کے نبی کی مخالفت میں رہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے زندگی بھر نبی کی مخالفت کی، زندگی بھر مسلمانوں کی مخالفت کی. یہ بھائیوں نے کہا ہے ٹھیک ہے، لیکن مسلم شریف کی وہ حدیث یاد نہیں ہے آپ کو؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ان التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، توبہ اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج اپنے سے پہلے کے سارے پاپ کو دھل دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، مخالفت کیا، احد کے میدان میں تھے، بدر کے میدان میں تھے، مختلف جنگوں اور غزوات میں محمد الرسول اللہ اور صحابہ کے مخالف بن کر کے رہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان بن گئے تو اب شک کیوں کر رہے ہو ان کے ایمان پر؟ اب انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہو ان کے ایمان پر؟ ارے یہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تاریخ پڑھو اور تاریخ پڑھ کر کے پتہ کرو اور بولو کہ وہ اچھے تھے، وہ بیکار تھے، وہ تھرڈ کوالٹی کے تھے. یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ، یہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو جاننا ہو تو قرآن پڑھو، صحابہ کو سمجھنا ہو، ان کے فہم و فراست کو سمجھنا اور جاننا ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بنظر غیر مطالعہ کرو. قرآنی شخصیات ہے یہ، حدیث میں ان کا ذکر خیر موجود ہے. اور تاریخ کی بات کرتے ہو، تاریخ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عزتوں کو تار تار کر دیا ہے. کہاں تاریخ کی بات کرتے؟ تاریخ نے تو انبیاء تک کو نہیں چھوڑا ہے، انبیاء تک کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، پورے حوالے موجود ہیں. ہم تاریخ کی بات کرتے؟ قرآن پڑھو، قرآن، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. قرآن پڑھو. وہ نبی پر جان چھڑکنے والے لوگ تھے، وہ تھے، کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ ھذہ اموالنا بین یدیک، یہ ہمارا مال ہے، یہ زمین و جائیداد ہے آپ کے سامنے، کتنا چاہیے، کتنا لینا ہے آپ کو لے لیجئے، سب قربان ہے آپ پر. اے پیارے حبیب، یہ ہماری اولاد ہے، کس کو کہاں لے جانا ہے، کہاں کٹوانا ہے، کس کام پہ لگانا ہے، آپ لے جائیے ہماری اولاد کو، آپ کی خدمت کے لیے یہ تیار ہے. وہ صحابہ تھے. اور یہاں تک کہا پیارے حبیب اگر آپ بول دو کہ سمندر میں کود جاؤ، اگر آپ کہہ دیجئے کہ سمندر میں کود جاؤ، پیارے آقا ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ سمندر میں کودنے کے لیے کہہ کیوں رہے ہو. لخزنا ہو، لو استعرضت بنا البحر لخزنا ہو، سمندر میں کود جائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. لیکن ہماری یہ جرات کہ آپ سے مستفسرانہ انداز میں کہیں پیارے حبیب ایسا کیوں فرما رہے ہیں، یہ کبھی نہیں پوچھ سکتے، یہ کبھی نہیں پوچھ سکتے. وہ صحابہ تھے. صرف ایک بار محمد الرسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کے کپڑے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے کرتے اور قمیص کے بٹن کو لگایا نہیں. پھر کہا کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ کہا میں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. حدیث کہاں کی؟ صحیح ہے، ابن خزیمہ میں موجود ہے. پیارے حبیب مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان آتے جاتے جن جگہوں پر اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے، استنجا فرمانے کے لیے سواری سے اتر کر کے بیٹھ گئے ہوتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب اسی راہ سے جاتے، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی بیٹھ جاتے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. پیارے حبیب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، پیارے حبیب نے یہاں راحت کی سانس لی تھی. وہ صحابہ تھے. اور
فتح مکہ کے موقع پر محمد الرسول اللہ نے کہا تھا، آپ تانا دیتے ہو کہ یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہ طلقاء ہیں، ان کو قیدی بننا چاہیے تھا۔ نبی نے ان کو آزاد کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، فاذهبوا انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ طلقاء یعنی آزاد ہو تم، طلیق کی جمع ہے، آزاد ہو تم۔ کہتے ہیں یہ طلقاء تھے، ان کا درجہ بڑا نیچا ہے اور یہ تھرڈ کوالٹی کے لوگ تھے، یہ نبی کے جانی دشمن لوگ تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھچر پر سوار کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، خچر پر سوار کر کے محمد الرسول اللہ کے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر ابن خطاب ابو سفیان کو قتل کرنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اے پیارے حبیب، میں نے ان کو پناہ دے دیا ہے، ان کو میں نے پناہ دے دیا ہے، اور پھر سمجھانے بجھانے کے بعد ایمان لے آئے۔ نبی نے کیا کہا؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ او مسلمانوں، جب تمہاری فوج مکہ میں داخل ہو جائے تو دیکھنا ان لوگوں پر ہتھیار مت اٹھانا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، وہ بھی محفوظ ہے، محمد اسے امن دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن وضع السلاح، اور جو اپنا ہتھیار جھکا لے، زمین پر رکھ دے، اس پر بھی آبجیکشن نہیں لینا، اس کو بھی محمد الرسول اللہ امن دے رہے ہیں۔ ومن اغلق بابہ علیہ، اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اندر ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی امن دے رہے ہیں۔ اس سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں، آبجیکشن مت لینا، اور جو اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی سراپا مامون ہے، وہ بھی امن میں ہے۔ اور حیران رہیں گے آپ، داخل ہوتے ہوتے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں، انصاری صحابی ہیں، قبیلہ خزرج کے سردار ہیں۔ مکہ میں مسلمانوں کی فوج 10,000 کی فوج داخل ہو رہی ہے، اسلامی علم اور جھنڈا پیارے نبی کے انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کی زبان سے نکل گئی یہ بات، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا، کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کا دن کٹنے اور کاٹنے کا دن ہے، آج کا دن یہ مارکے کا دن ہے۔ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کی زبان سے نکل گئی یہ بات، آج کا دن جنگ و جدل کا دن ہے، اور آج تو وہ دن ہے تستحل الحرمہ، حدود حرم حلال ہو گیا ہے۔ آج کسی کا بھی خون آج بہا سکتے ہیں، جو اسلام کا مخالف ہو، مسلمانوں کا مخالف ہو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے نہ کرے، وہ ان میں سے کوئی بھی ہو، اس کا خون بہا سکتے ہیں۔ حرمت حلال ہو گئی ہے آج۔ اذل اللہ قریشا، اللہ نے آج قریش کو ذلیل کر دیا ہے۔ یہ 3 جملے اور سنٹنسز نکلے سعد بن عبادہ کی زبان سے رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے سن لیا، محمد الرسول اللہ کے پاس شکایت لے کر کے آئے۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ نہیں ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، یہ تو محبت کا دن ہے، یہ تو شفقت کا دن ہے۔ وہ لوگ بھی تھے وہاں، محمد الرسول اللہ کی صاحبزادی کو جنہوں نے ٹھوکر مارا تھا، حمل سے تھی، گر پڑی، بہت تکلیف پہنچی، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چھلنی کیا ہوا تھا۔ وحشی بن حرب بھی تھے، وہ بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ کیا کہا محمد الرسول اللہ نے؟ رحمت للعالمین بھی بولتے ہو، اور پھر جنہوں نے ان کے ہاتھ پر، محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، ان کے ایمان میں شک بھی کرتے ہو، ان کو متہم بھی کرنے کی کوششیں کرتے ہو۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب شکایت کیا تب کہا یہ رحمت و محبت اور اخوت اور مہربانی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ اس دن
اللہ نے قریش کو ذلیل کر دیا نہیں، معزز کر دیا ہے، قریش کو معزز کر دیا ہے، یہ وہ دن ہے۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شکایت پر محمد الرسول اللہ نے حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھوں سے اسلامی علم کو لے لیا، چھین لیا، اور وہ جھنڈا ان کے بیٹے قیس کو دے دیا، ان کے بیٹے قیس کو دے دیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان نے بھی گواہی دی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہو سکتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہو جائے، جہاں جنگ کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی یہ جنگ کر لیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا۔ سلف میں سے ایک معافہ جن کو ابو مسعود کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک شخص نے آ کر کے کہا آپ یہ بتائیے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، بہت سارے بھائی ابھی اصل میں آخر میں آئے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھو، اگر سینہ صاف نہیں ہے تو صاف کرنے کی کوشش کرو، ورنہ میں تو اہل الحدیث ہوں، دوسرے مکاتب فکر کے بہت سارے علماء ہیں جن کو علامۃ الدہر کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا مرتد ہے وہ شخص، کافر ہے وہ شخص، زندیق ہے وہ شخص جو نبی کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی پر بھونکتا ہو۔ یہ دوسرے لوگ جن کے ہاں بہت سارے مسائل میں ڈھیلاپن بھی ہے، تساہلی بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے، دقتیں بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، یہ ان کا ایمان بتا رہا ہوں۔ اور آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب سنا انہوں نے ابو مسعود نے کہ عمر بن عبد العزیز بہتر، ابو مسعود سلف میں سے ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں، محدث ہیں، تب کہا کہ صحابہ میں سے کسی کے اوپر زمین میں موجود کسی بھی شخص کو قیاس نہ کیا جائے، کوئی بڑا سے بڑا ہو اس کو صحابہ پر قیاس مت کرو۔ تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہو وہ نبی کے وحی کے امین تھے، کاتب وحی تھے، محمد الرسول اللہ کے صحابی اور ساتھی تھے، مومنوں کے وہ خالو تھے، ایسا انہوں نے کہا بالکل صحیح سند کے ساتھ میرے بھائیوں۔ وحشی ابن حرب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس نے شہید کیا، ان کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ محمد الرسول اللہ کے پاس آئے اور بہت شرمندہ تھے، کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو جیسے میں نے شہید کر دیا، نہیں جانتا تھا، کفر پر تھا، ایسے کفار کے بڑے سرغنے کو میں قتل کروں گا۔ اور کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے انہوں نے قتل کیا تھا کہ جس نیزے سے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے۔ مسیلمہ کذاب جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور بہت زیادہ فوج اس نے جمع کر کے رکھا تھا، جنگ ہوئی اور وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا، مارا، واصل نار کیا۔ یہ عظیم صحابہ۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تفریق صحیح ہے لیکن کسی کی آپ تنقیص نہ کرو، کسی کی توہین مت کرو، صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا ایمان آپ کے پلے نہیں رہے گا، نکل جائے گا، آپ آمین رفع دین کرتے رہ جاؤ گے، نمازیں پڑھتے رہ جاؤ گے، سر پٹکتے رہ جاؤ گے اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یہ صحابہ ہے۔ کسی چیز کو آپ سمجھ رہے ہو، ون سائیڈ آپ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، علماء کے سامنے جائیے، آپ جس کسی مکتب فکر کے ہو اس کے جو محترم علماء ہیں وہاں جاؤ، ان کے سامنے رکھو، یہ شبہات ہیں، یہ دقتیں ہیں، یہ اشکالات ہیں، آپ غلط فہمی دور کر دیجئے۔ میں نے یہ سمجھا ہے، فلاں نے یوٹیوب پر یہ سمجھایا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ جن پر اعتماد کرتے ہو آپ ان کے سامنے بیٹھو۔ وہ بڑی برگزیدہ ہستیاں تھیں، بڑی برگزیدہ ہستیاں تھیں، مختلف قسم کے اعلانات جن کے تعلق سے رب نے قرآن میں کر دیا ہے، ہماری آپ کی کیا بساط، کیا اوقات کہ ان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں ہم کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے تعلق سے باضابطہ معتدل اور متوازن موقف رکھنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب کی محبت اور نبی کے جانثار صحابہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاگزی فرما دے، آمین۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ